الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فإن لم تفعلوا پھر اگر نہ لا سکو ولن تفعلوا اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ عز و جل نے کافروں کو ایک چیلنج فرمایا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ایک صورت اس جیسی کوئی ایک لے آؤ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے خود فرمایا کہ اگر تم نہ لا سکو، یعنی اگر اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکو، اور واضح کر دیا اس سے اگلے الفاظ میں، اور ہم یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرماؤ اگر تم سب جمع ہو جاؤ، جن اور انسان اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو تو اس جیسی ایک صورت لانے پر بھی تم قادر نہیں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر نہ لا سکو اور ہم فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں لا سکو تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں آدمیوں سے مراد کافر ہیں اور پتھروں سے مراد ان کے وہ بدھ ہیں جن کو وہ اللہ عز و جل کے علاوہ پوجتے تھے۔ اب پتھروں کو جو آگ میں ڈالا جائے گا یہ سزا ان پتھروں کو نہیں ہے، بلکہ یہ سزا بھی انہیں کافروں کے لیے ہے کہ دنیا میں جن کی محبت میں اللہ عز و جل کو ترک کیا تھا، انہوں نے اللہ عز و جل کی عبادت کو چھوڑا تھا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا تھا، انہی کے ساتھ ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اعدت للکافرین سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو جہنم ہے اس میں جو کفار ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مومنین جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر انشاءاللہ واپس جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ ہمیشگی کا جو جہنم کا عذاب ہے وہ صرف کفار کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اعدت للکافرین میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ پیدا کی جا چکی ہے، کیونکہ اعدت یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو ماضی کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ پہلے سے ہی پیدا کی جا چکی ہے۔ وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو اسے دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں،
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ عز و جل جب بھی کوئی ترغیب یعنی عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے، ساتھ ہی اس کے بعد ترغیب یعنی اپنی نعمتوں کا، جنت کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے پچھلی آیات میں کفار کے اعمال اور ان کی جزا کو بیان کیا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں مومنین کے اعمال اور ان کی جزا کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اللہ عز و جل نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس جنت کے پھلوں کی یہ بات ہے کہ دکھنے میں وہ سارے ایک جیسے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ ذائقے میں وہ تبدیل ہوں گے۔ ایک دفعہ جنتی کھا چکیں گے تو دوسری دفعہ جب ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہم کھا چکے، لیکن جب دوسری دفعہ چکھیں گے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ پہلے سے بدل کر آئے گا۔ یہ جنتی پھلوں کی خوبی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں پاک بیویاں ہیں۔ پاک بیویاں سے مراد حوریں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اپنی بیویاں بھی جو جنتیوں کو عطا کی جائیں گی، وہ ساری برائیوں سے، ساری ناپاکیوں سے جنت کے اندر پاک ہوں گی۔ اس میں ان کو کوئی نقص بھی لاحق نہیں ہوگا اور بدخلقی اور بد مزاجی سے بھی اللہ عز و جل ان کو پاک رکھے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سے فرمایا اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنتیوں اور جنت کو کبھی فنا نہیں آئے گی، وہ کبھی مریں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی سارے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آنی۔ تو جنتیوں کو خوشخبری ہے اور جہنمیوں کو اس کی وعید ہے۔ تو جہنمی اپنی قسمت پر اس وقت روئیں گے اور جنتی اپنی قسمت پر اس وقت رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیک اعمال کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعلوم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آمین۔ اللهم أنت السلام منك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ آمین۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما۔ آمین۔ در سے پاک کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آمین۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی ساری امت کی بخشش فرما۔ آمین۔ ہم سب کو خلوص کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔